مال بقدر نصاب ہماری ملکیت میں ہونا۔ اب یہ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ مال بقدر نصاب ہونے سے مراد کیا ہے۔ نصاب کے بارے میں ہمارے ہاں پر لوگ عمومی طور پہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اس کی مزید تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ ہمارے پاس 4 طرح کا مال ہے، ویسے 5 طرح کا ہوتا ہے، لیکن یوزلی ہمارے شہروں میں جو ہے وہ چرائی کے جانور نہیں ہوتے، تو میں 4 کے اوپر ذکر کر رہا ہوں: گولڈ، سلور، مال تجارت اور روپیہ کیش وغیرہ۔ اگر کسی کے پاس اس کی ملکیت میں صرف گولڈ ہے، اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر گولڈ جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا۔ گولڈ کب ہے، یہ سونا کب ہے 7.5 تولہ؟ کہ جب صرف ملکیت کے اندر گولڈ ہے، صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ملکیت میں سونے کے علاوہ 10 روپے بھی نہ ہو۔ 10 روپے تو عموماً ہمارے پاس زائد ہوتے ہی ہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے پاس گولڈ کے ساتھ اضافی 10-50 روپے ہیں، تو اس صورت کے اندر اب 7.5 تولہ سونا نہیں دیکھا جائے گا، اب 52.5 تولہ چاندی دیکھا جائے گا۔ تو گولڈ کا 7.5 تولہ ہونا اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس صرف گولڈ ہے اور اس کے پاس کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہے، تو 7.5 تولہ سونا۔ تو پہلا یہ ہو گیا گولڈ۔ اس کے بعد چاندی ہے، کیش ہے، مال تجارت ہے۔ یہ سب کا سب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے۔ اس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے؟ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ریسیویبلز کتنے ہیں اور پیبلز کتنے ہیں، یعنی آپ کو وصول کتنا کرنا ہے اور ادا کتنا کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے پاس ادھار ہوتی ہیں، جو ہمیں ادھار کسی کو دینا ہوتا ہے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے وصولی کرنی ہے۔ تو اب اس میں حکم یہ ہوتا ہے، ادھار کے اوپر میں مزید تفصیل آگے بھی ذکر کروں گا، لیکن اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ہیں 5 لاکھ روپے جو آپ کی اپنی ملکیت میں موجود ہیں، اور وہ ضرورت سے زائد بھی ہیں، جو آگے پوری شرائط ذکر کی جائیں گی اس کے برابر پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ 5 لاکھ روپے آپ کی ملکیت میں موجود ہیں، اور ابھی آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو 3 لاکھ روپے ادا کرنا ہے۔ 3 لاکھ روپے آپ کو کسی کو ادا کرنے ہیں، تو ان 5 لاکھ میں سے پہلے یہ 3 لاکھ روپے مائنس ہوں گے، اور مزید آپ کو پتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ آگے 3 لاکھ روپے وصول بھی کرنا ہے۔ تو یہ 3 لاکھ روپے اگر مائنس ہو رہے ہیں تو وہ 3 لاکھ روپے آپ کے پاس وصول بھی کرنے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس 5 لاکھ روپے رہ رہے ہیں ہر صورت کے اندر۔ 5 لاکھ روپے میں سے 3 لاکھ ادا کرنے، 3 لاکھ وصول کرنے، تو یہ 3 لاکھ روپے مائنس کریں گے، یہ 2 لاکھ روپے آپ کے پاس رہ گئے، اور اس میں سے 3 لاکھ روپے آپ کو ادا وصول کرنے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ تو آپ کے اوپر بن جائے گی کیونکہ یہ نصاب کے برابر پہنچتا ہے۔ البتہ زکوٰۃ فرض ہونا ایک الگ چیز ہے، اور فوراً اس کو ادا کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو زکوٰۃ آپ کے اوپر بن چکی ہے کیونکہ آپ کے پاس الٹیمیٹلی 5 لاکھ روپے موجود ہیں، لیکن آپ اس میں سے 3 لاکھ روپے تو ابھی آپ کو ادا کرنے، وہ مائنس ہو جاتے ہیں، لیکن 3 لاکھ روپے ابھی آپ کو وصول نہیں ہوئے، وہ آپ کو وصول کرنے ہیں۔ تو جب وہ وصول ہو جائیں گے تو آپ ان وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پہلے ایڈوانس میں ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کا مطالبہ کب آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ فوراً ادا کرو؟ جب آپ وہ 3 لاکھ روپے وصول بھی کر لیں گے۔ تو یہ بات عمومی طور پر ہمیں تھوڑا سا کنفیوز ہوتی ہے، تو میں نے اس کے بارے میں ذکر کر دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریسیویبل ہے تو وہ ریسیویبل پہ زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ وہ ریسیو کر لیں، یعنی اس کی ادائیگی اس وقت ہوتی ہے جب آپ نے اس کو ریسیو کر لیا ہو، اور اگر ریسیو نہیں کیا ہے تو آپ اس کا حساب کر کے علیحدہ کر دیں کہ بھئی اس کے اوپر اتنی زکوٰۃ بنی ہے، ابھی فوراً ادا کرنا ضروری نہیں۔ ادا کرنا چاہیں آپ کے لیے آپشن ہے، ادا کر دیں، بعد میں ادا کرنا چاہیں بعد میں ادا کریں، شریعت کی طرف سے فوراً مطالبہ نہیں۔